جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 22ویں کتاب قاصد کی تلاش کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈ نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ اسی شام کو عمران 11ویں شاہراہ والی گلی کے اس مکان کے نیچے کھڑا کچھ سوچ رہا تھا جسے دیکھنے کے لیے وہ جگو نامی مڈ وائف کو یہاں لایا تھا۔ عمران کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک سوٹ کیس بھی تھا۔ کچھ دیر بعد وہ صدر دروازے کی طرف بڑھا، لیکن پھر جہاں تھا وہیں رک گیا کیونکہ ایک پولیس انسپیکٹر اندر سے باہر آ رہا تھا۔ عمران کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا، شاید وہ اس سے واقف تھا۔ عمران صاحب، آپ یہاں کیسے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ یہی سوال میں آپ سے بھی کر سکتا ہوں۔ اوہ، مگر میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسا پیچیدہ کیس نہیں ہے۔ کیا اس بوڑھی نے آپ سے بھی مدد مانگی ہے؟ کس بوڑھی نے؟ وہ جو اس مکان میں رہتی ہے۔ مگر میرا خیال ہے کہ یہاں کوئی بوڑھی عورت نہیں ہے، عمران نے کہا۔ تب تو شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ غالباً اندر ہی جا رہے ہیں۔ جی ہاں، میں اندر جاؤں گا، مگر ابھی آپ نے کس کیس کا تذکرہ کیا تھا؟ ہاں، وہ بوڑھی عورت نے رپورٹ درج کرائی ہے کہ اس کا داماد اس کے نوزائیدہ نواسے کو اٹھا لے گیا ہے۔ اوہ، تو اس کے بچہ ہو گیا؟ عمران نے خوش ہو کر کہا۔ جی ہاں، اس بیچاری کو غش پہ غش آ رہے ہیں، عمران نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ یہ بہت برا ہوا، اس کا شوہر حقیقتاً کریک ہے، بالکل کریک۔ آپ جانتے ہیں اسے؟ جی نہیں، انہی لوگوں سے سنا ہے، آج تک ملنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ بہتر ہے جائیے، ممکن ہے آپ ہی اس بیچاری کو تسکین دے سکیں۔ عمران کچھ نہ بولا۔ انسپیکٹر اس سے مصافحہ کر کے آگے بڑھ گیا تھا۔ اب عمران کی توجہ صدر دروازے کی طرف تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک معمر عورت دروازے پر کھڑی اس کے ہاتھ میں لٹکے ہوئے سوٹ کیس کو تحیر آمیز نظروں سے گھور رہی تھی۔ بڑی مصیبت ہے محترمہ، عمران نے دروازے کے قریب رک کر ایک ٹھنڈی سانس لی اور پھر آہستہ سے بولا۔ اس مردود کا کہیں پتہ ہی نہیں چلتا؟ مگر یہ سوٹ کیس؟ بوڑھی عورت نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ آئیے اندر تشریف لے چلیے، آپ شاید محکمہ سراغ افسانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی ہوں، عمران کا لہجہ مغموم تھا۔ وہ اسے نشست کے کمرے میں لائی۔ عمران نے بیٹھتے ہوئے سوٹ کیس فرش پر اپنے پیروں کے قریب رکھ لیا۔ یہ سوٹ کیس تو اسی نامراد کا ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ محض ازدہے کی اس تصویر کی بنا پر جو اس کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ کیا ضروری ہے کہ جس سوٹ کیس پر ازدہے کی تصویر موجود ہو وہ اسی کا ہوگا؟ اس کی ہر چیز پر اسی قسم کی تصویر ہوتی تھی جناب۔
کیا آپ مجھے اس کی کوئی ایسی چیز دکھا سکتی ہیں جس پر اژدہے کی تصویر ہو؟ مطلب یہ کہ اس سوٹ کیس کے علاوہ؟ مجھے افسوس ہے کہ میں ایسی کوئی چیز نہ دکھا سکوں گی، کیونکہ وہ اپنی ایک ایک چیز سمیٹ کر لے گیا ہے۔ ویسے کم از کم 2-1 چیزوں کے نام تو بتا ہی سکیں گی جن پر یہ تصویر تھی؟ ٹھہریے، ایک تو انگشتری ہی تھی، وہ بھی اژدہے کی شکل کی تھی، یعنی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اژدہے نے اپنی دم موڑ کر منہ میں دبا لی اور اژدہے کے سر پر ایک بڑا سا ہیرا تھا۔ عمران جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوا بولا، میرے پاس بھی ایسی ہی ایک انگشتری ہے، لیکن وہ آپ کے داماد ہی کی ہو سکتی ہے۔ لائیے دیکھوں، عورت نے مستربانہ انداز میں کہا۔ عمران نے انگشتری اس کی طرف بڑھا دی۔ بالکل قطعی، عورت کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، یہ انگشتری اسی کی ہے۔ کیا آپ کے پاس پلاٹینم کا وہ سگریٹ کیس بھی ہے جس پر اژدہے کی تصویر ہے؟ صبر، عمران اٹھ کر بولا، لائیے انگشتری مجھے دیجیے۔ ٹھیک، شکریہ۔ اب یہ فرمائیے، آپ کی لڑکی کی شادی کا سرٹیفکیٹ کہاں ہے؟ عورت ہکلائی۔ نہیں ہے، عمران آہستہ سے بولا۔ پھر اس حماقت کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے بچے کی گمشدگی کی رپورٹ کیوں درج کرائی؟ عورت کا چہرہ زرد ہو گیا تھا اور وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ ہلے ضرور، لیکن آواز نہ نکلی۔ بولو، جواب دو، آخر اس حماقت کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارے پڑوسیوں تک کو تمہارے کسی داماد کا علم نہیں ہے۔ عورت تھوڑی دیر تک خاموش رہی، پھر بولی، مجبوریاں سب کچھ کرا دیتی ہیں جناب۔ ہاں، میں اسے تسلیم کر لوں گا، یہ ایک کائناتی حقیقت ہے۔ لیکن شادی ہوئی تھی جناب، عورت نے کہا۔ سرٹیفکیٹ بھی اسی کے پاس ہے، لیکن تمہارے پڑوسی اس سے لا علم ہے کہ تمہاری لڑکی کی شادی ہوئی تھی۔ یقیناً لا علم ہوں گے، عورت نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ پھر یہ کیا قصہ ہے؟ بات کو بڑھائے بغیر کم سے کم الفاظ میں بیان کر جاؤ۔ پولیس کو شبہ ہے کہ تم اسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ عورت نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، یہ شادی ایک مجبوری کے تحت ہوئی تھی، دونوں صرف دوست تھے۔ ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ میری بیٹی اب اسی صورت میں باعزت طور پر زندگی بسر کر سکتی ہے جب وہ دونوں شادی کر لیں، ورنہ کچھ ہی دنوں بعد ان کی لغزش منظر عام پر آ جائے گی۔ میں نے بڑی مشکلوں سے آرتھر کو شادی پر رضامند کیا، لیکن وہ یہاں ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ شادی کا سرٹیفکیٹ بھی اس نے اپنے پاس ہی رکھا تھا، اور شادی سے قبل اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ اشد ضرورت پڑنے پر ہی وہ شادی کا راز ظاہر کر سکے گا، ورنہ ہمیں اس سلسلے میں خاموشی اختیار کرنی پڑے گی۔ لڑکی شادی کے 3 ماہ بعد ہی گوشہ نشیں ہو گئی۔ ظاہر ہے ایسے حالات میں اسے گوشہ نشیں ہونا ہی چاہیے تھا۔ آرتھر کا کہنا تھا کہ وہ مجبوراً شادی اتنی پوشیدگی کے ساتھ کر رہا ہے۔ مجبوری یہ بتائی تھی
کہ اس شادی سے ایک ایسے وصیت نامے پر برا اثر پڑنے کا اندیشہ ہے جس کی روح سے وہ 2 سال کے بعد ایک بہت بڑی جائیداد کا مالک ہو جائے گا۔ مگر وہ ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ ہاں بیان جاری رکھو، عمران نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بچے کی پیدائش والی رات وہ بچے سمیت غائب ہو گیا تھا۔ اس کا یہ سوٹ کیس بھی یہی تھا، یہ بھی دوسری صبح نہیں ملا۔ کیا پیدائش والی رات وہ یہیں سویا تھا؟ جی ہاں، پہلی بار، اور اپنے ساتھ یہ سوٹ کیس بھی لایا تھا۔ اس پر بھی اژدہے کی تصویر دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ ویسے تو وہ کبھی کبھی یہاں آتا ہی رہا ہوگا۔ جی ہاں، آتا تھا، اور لڑکی کے لیے جو اخراجات دیتا تھا وہ باحیثیت آدمیوں کے لیے تھے۔ ویسے خود اس کا قیام کہاں تھا؟ وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ اس کا جہاں بھی قیام ہوتا ہے عارضی ہوتا ہے۔ ویسے 2 سال بعد اس شہر کی کئی بڑی بڑی عمارتوں کا مالک ہو جائے گا۔ مگر جناب، آپ اس طرح اس کے متعلق چھان بین کر رہے ہیں جیسے اس کے متعلق پہلے ہی سے بہت کچھ جانتے ہوں۔ غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرو۔ میں تمہاری لڑکی سے بھی ملنا چاہتا ہوں۔ اسے بہت تیز بخار ہے جناب، اور اس کی ذہنی حالت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، عمران نے آہستہ سے کہا۔ رہی ذہنی حالت، تو مجھے تمہاری ذہنی حالت پر بھی اعتماد نہیں ہے۔ نہ ہو۔ عورت جنجلا گئی۔ اب تو جو کچھ ہوا ہے بھگتنا ہی پڑے گا، لیکن وہ کمینہ اس قابل ہے کہ اسے شارع عام پر گولی مار دی جائے۔ ایک دن کے بچے کو اس طرح اٹھا لے گیا۔ چلیے اس نامراد کو بھی دیکھ لیجئے جس کی بدولت یہ دن دیکھنا پڑا۔ عمران اٹھ گیا۔ وہ اسے ایک کمرے میں لائی۔ زچہ بے خبر سو رہی تھی اور اس کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ تیز بخار کی علامتیں موجود تھیں۔ عمران اسے چند لمحے دیکھتا رہا، پھر کمرے پر سرسری نظر ڈالتا ہوا باہر نکل آیا۔ عورت اسے پھر نشست کے کمرے میں لائی۔ خدا را مجھے بتائیے، کیا بچے کا سراغ مل گیا ہے؟ عورت نے مستربانہ انداز میں کہا۔ اگر بچہ نہ ملا تو وہ مر جائے گی۔ بیٹھ جائیے، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ کیا آپ اس کی کوئی تصویر مہیا کر سکیں گی؟ تصویر؟ اس کمبخت نے آج تک میری لڑکی کی یہ خواہش پوری نہیں کی۔ وہ چاہتی تھی کہ کم از کم ایک ہی تصویر اس کے ساتھ کھنچوائے، لیکن وہ ہمیشہ ٹالتا رہا۔ بہرحال اب احساس ہو رہا ہے کہ وہ پکا فراڈ تھا۔ خدا کے لیے کسی طرح بچے کو تلاش کیجیے جناب۔ تصویر بھی نہیں مل سکے گی؟ عمران نے مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر کہا۔ مگر اچھا، اس کا حلیہ ہی بتاؤ، نام کیا تھا؟ اس کے کسی دوست سے تو ضرور واقف ہوں گی۔ اس نے اپنا نام میکارتھر بتایا تھا۔ ہم اس کے کسی دوست سے واقف نہیں۔ وہ متوسط قد اور اچھے جسم کا آدمی ہے، رنگت گوری، مونچھیں اخروٹ کے رنگ کی، بائیں کال کی ہڈی پر سرخ رنگ کا بڑا سا تل۔ عمران نے حیرت پر قابو پانے کی کوشش کی، پھر جلدی سے بولا، اس کی قیامگاہ کا پتہ بتاؤ، میں کوشش کروں گا کہ بچہ واپس آ سکے۔ کیا وہ ابھی تک آپ کے ہاتھ نہیں لگا؟
پھر یہ سوٹ کیس؟ میری بات کا جواب دیجئے، میں اس کا پتہ چاہتا ہوں۔ آپ کسی ایسے آدمی سے اپنی لڑکی کی شادی نہیں کر سکتی جس کا پتہ نہ معلوم ہو۔ دنیا کی کوئی لڑکی بھی اس پر تیار نہیں ہو سکتی۔ میں کب کہتی ہوں کہ مجھے اس کی قیام گاہ کا پتہ نہیں معلوم؟ سب سے پہلے میں وہیں گئی تھی، لیکن جب وہاں کفن پڑا دیکھا تو اس کے علاوہ اور کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی کہ پولیس کو اس کی اطلاع دے دوں۔ لیکن ٹھہریے، کیا آپ نے یہی بیان پولیس کو بھی دیا ہے؟ نہیں، میں بہت زیادہ غصے میں تھی اور مجھے اپنے ذہن پر قابو پانا محال ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے بہت سی غلط سلط باتیں اپنی رپورٹ میں درج کرا دی تھیں، لیکن اب مجبوراً انہی پر قائم ہوں۔ بیان کیسے بدل سکتی ہوں؟ پھر مجھ سے سچی بات کیوں کہہ دی؟ کسی نہ کسی سے سچ بولنا ہی پڑتا ہے، اور نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ عام پولیس والوں کی طرح وحشی نہیں ہیں۔ میں ان سے بھی زیادہ وحشی ہوں۔ ہاں، وہ کون سی باتیں تم نے رپورٹ میں غلط درج کرائی ہیں؟ یہی کہ وہ میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ میں نے یہ نہیں بتایا کہ شادی کن حالات میں ہوئی تھی۔ اگر یہ بتاتی تو شاید میری صحیح دماغی پر ہی شبہ کیا جانے لگتا، اسی لیے وہ جملہ پورا کیے بغیر خاموش ہو گئے۔ لیکن اگر پولیس پڑوسیوں سے پوچھ گچھ کر بیٹھی تو؟ کہہ تو رہی ہوں کہ اس وقت میرا دماغ قریب قریب معاف ہو چکا تھا۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ اس جرم کی سزا کے طور پر اسے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچ سکے۔ میں نے تو اپنی رپورٹ میں یہ بھی درج کرایا ہے کہ وہ میرے سیف باکس سے 5,000 کے نوٹ بھی چرا لے گیا ہے۔ اب آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ میں اس سلسلے میں کیا کروں؟ میں بتاؤں گا، لیکن تمہیں سب سے پہلے اپنی لڑکی کی خبر لینی چاہیے۔ وہ بہت زیادہ بیمار معلوم ہوتی ہے۔ مالی حالت ایسی نہیں ہے کہ میں اسے کسی ہسپتال میں داخل کرا سکوں۔ ذریعہ معاش کیا ہے تمہارا؟ عمران اسے گھورتا ہوا بولا۔ چند آبائی مکانات کا کرایہ جو اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ ہم حقیقتاً خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں۔ فکر مت کرو، عمران سر ہلا کر بولا۔ میں اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک جوریشن نرس بھیج دوں گا۔ وہ تم سے کچھ طلب نہیں کرے گی، اسے خدمت خلق کا شوق ہے۔ ارے آپ کہاں تکلیف کریں گے؟ نہیں، مجھے تم لوگوں سے بے حد ہمدردی ہے، لیکن تم اب اپنی زبان بند ہی رکھنا۔ اس سوٹ کیس یا ان چیزوں کا تذکرہ تو بالکل ہی نہ آنے پائے جن پر تم اسلحے کی تصویریں دیکھ چکی ہو۔ پولیس والے اگر پوچھیں؟ میں پولیس ہی کے متعلق کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ کیا آپ کا تعلق پولیس سے نہیں ہے؟ عورت نے حیرت سے کہا۔ خفیہ پولیس؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ سب انسپیکٹر مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے رکا تھا؟ جی ہاں، جی ہاں۔ بس اب اس کی قیام گاہ کا پتہ بتاؤ، عمران کلائی کی گھڑی دیکھتا ہوا بولا۔ اگریشن اسٹریٹ کا 5واں مکان۔ عمران نے نوٹ بک نکال کر نام اور پتہ تحریر کیا۔ اچھا، نرس 2 گھنٹے کے اندر ہی پہنچ جائے گی، اس نے کہا، اور واپسی کے لیے وہ اٹھ گیا۔ عورت اس کے ساتھ دروازے تک آئی۔ پھر عمران نے پہلے نظر آنے والے پبلک ٹیلی فون بوتھ سے اپنے فلیٹ کے نمبر ڈائل کیے۔
روشی موجود تھی۔ اس نے کہا، کیوں روشی، تمہیں اس خاندان سے ہمدردی ہے نا؟ ہاں قطعی، روشی نے جواب دیا۔ اچھا تو سنو، وہ دونوں عورتیں یا تو پکی فراڈ ہیں یا 100% معصوم۔ اگر وہ معصوم ہیں تو یہ سمجھ لو کہ ان کی زندگیاں بھی خطرے میں ہیں۔ میں نہیں سمجھی۔ سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے، تم وہاں فوراً پہنچ جاؤ۔ تمہیں ایک نرس کی حیثیت سے زچہ کی خبر گیری کرنی ہے، لیکن اپنا پستول ساتھ رکھنا مت بھولنا۔ کیا انہیں معلوم ہے کہ میں بحیثیت نرس وہاں قیام کروں گی؟ ہاں انہیں علم ہے، تم بس اتنا ہی کہہ دینا کہ زچہ کی خبر گیری کے لیے آئی ہو، لیکن تمہاری حیثیت صرف نرس کی سی ہوگی۔ تم پوچھ گچھ نہیں کرو گی، بس اپنی آنکھیں کھلی رکھنا۔ عمران نے مزید بحث و تکرار سے بچنے کے لیے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر سلسلہ منقطع کر دی۔ اب اس کی کار پھر اسی مڈ وائف کے مکان کی طرف جا رہی تھی جس نے زچگی کرائی تھی۔ وہ گھر پر ہی ملی اور عمران کی شکل دیکھتے ہی اس کی رنگت زرد ہو گئی۔ عمران نے جیب سے وہ تصویر نکالی جس کے لیے وہ جولیانا فٹ واٹر کو کافی دیر تک بور کرتا رہا تھا، یعنی اسی کٹے ہوئے سر کی تصویر جو اس کی کار سے برآمد ہوا تھا۔ جی ہاں، مڈ وائف جگو سر ہلا کر بولی، یہ وہی آدمی ہے جو زچگی کرانے کے لیے مجھے لے گیا تھا۔ پہچاننے میں دھوکہ تو نہیں کھا رہی؟ عمران نے کہا۔ نہیں جناب، یہی تھا۔ اس کی مونچھیں کس رنگ کی تھیں؟ ویسی ہی جیسی انگریزوں کی ہوتی ہیں، ہلکا نہیں، دیکھیے کون سا رنگ بتاؤں؟ کشمشی۔ اور کوئی خاص بات؟ میں نہیں سمجھی جناب۔ چہرے پر کوئی ایسا نشان جو بہت نمایاں ہو؟ نشان تو نہیں تھا، البتہ سرخ رنگ کا ایک بڑا سا تل تھا، ابھرا ہوا تل۔ اچھا شکریہ، ہو سکتا ہے کہ میں اس کے بعد بھی تم سے ملتا رہوں۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔